بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دور تھا ہی ایڈیٹوریل جرنلزم کا، اور قیام پاکستان میں تو اس کی بہت اہمیت ہے۔ بڑے بڑے جو ادیب تھے، جو صحافی بھی تھے، وہ بہت طویل اداریے لکھا کرتے تھے، اور لوگ ان اداریوں کو پڑھنے کے لیے بھی پیسے دیا کرتے تھے۔ ایک تو اخبار بھی خریدتے تھے، اور پھر ان اداریوں کو پڑھنے کے لیے، چونکہ وہ پڑھ نہیں سکتے تھے تو پیسے دے کے پڑھواتے تھے، یعنی سنتے تھے۔ اس دور میں یہ جو جنگجوانہ مسلم صحافت جسے کہتے ہیں، ملیٹنٹ مسلم جرنلزم، یہ جو دور ہے، یہ پاکستان بنانے میں ایک سنگ میل ثابت ہوا۔ قائد اعظم اس اہمیت سے آگاہ تھے، یہی وجہ ہے کہ انہوں نے خاص طور پر اس وقت توجہ دی اپنے میڈیا سیل پہ، اور حمید نظامی آپ کا نام ملتا ہے، نوائے وقت کا اجرا ہوا، اس کے علاوہ مسلم لیگ کے ہم نوا اخبارات کو بہت زیادہ سپورٹ کیا گیا، ڈان کا رول بہت اہم ہے۔ تو یہ ایک دور ہی ایسا تھا جو اسے ہم کہہ سکتے ہیں ایڈیٹوریل جرنلزم کا دور تھا، اور اس نے لیکن آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ اس میں کمی آتی گئی، اور اب یہ ہم دیکھتے ہیں کہ صرف جو سینئر سٹیزن ہیں وہ اخبار کا ادارتی صفحہ پڑھتے ہیں، اور بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ ادارتی صفحہ یا ایڈیٹوریل پیج سے مراد کیا ہے، اور اس میں اداریہ کہاں ہوتا ہے، اور اس میں جو کالمز ہوتے ہیں وہ ان کی کیا اہمیت ہے۔ تو آج کا جو دور ہے، جو گزشتہ تقریباً 1 سے 2 دہائیوں سے جاری ہے، یہ کالم کا دور ہے، کالموں کا دور ہے۔ جو کالمسٹس ہیں انہیں پڑھا جاتا ہے۔ بڑے بڑے اخبارات جو ہیں، وہ جو کالمسٹ ان ہیں، ان کو بہت زیادہ پیسوں پر اپنے اخبار کی طرف ان کو لے کے آتے ہیں۔ تو یہ جو دور ہے، اس میں اخبارات کے اندر جو ہے وہ کالموں کی وجہ سے اخبار بعض لوگ قاری جو ہے پڑھتے ہیں۔ تو یہ بہت فرق ہے کہ ایک یہ کہہ سکتے ہیں کہ ادارتی جو صحافت ہے، اس سے جو ایک معاملات چلتے چلتے اب ایک کالم نویسی کی طرف آئے ہیں، اور ایک کالم نویسی کا دور سٹارٹ ہوا ہے۔ کالم میں آپ کو اوپینین ملتی ہے اس کی اپنی پرسنل، اس آدمی کی، ان صحاف کی، لیکن جو اداریہ ہے اس میں پالیسی جو ہوتی ہے اس نیوز پیپر کی، اس میڈیا ہاؤس کی، وہ ریفلیکٹ ہوتی ہے، اس کا پتہ چلتا ہے، اور وہ اس دن کی کسی اہم ترین خبر پر اخبار کا تبصرہ ہوتا ہے، ریویو ہوتا ہے، اور اس سے تاریخ رقم ہوتی ہے۔ آج بھی ابھی آپ ڈان دیکھیں، اس میں 50 ایئرز اور 75 ایئرز وہ بتاتے ہیں کہ اس دن ڈان کی کیا سٹوری امپورٹنٹ تھی، اس اداریہ جو تھا، لیڈ ایڈیٹوریل اس دن کیا تھا۔ ایک تو تاریخ پتہ چلتی ہے، لیکن جو کالمز ہیں اس میں اس کی اوپینین ہو سکتی ہے، وہ بعض صورتوں میں بائسڈ بھی ہوتی ہے۔ اس وجہ سے ڈسکلیمر آتا ہے کہ ہم کالم نویس کی جو رائے ہے اس سے متفق ہونا ہمارا ضروری نہیں ہے۔ لیکن یہ ہے کہ یہ پاپولر جرنلزم ہے، اور کچھ بعض شروع میں جو بڑے صحافی تھے، بڑے نام تھے، وہ کالم لکھا کرتے تھے، لیکن اب معاملات یہ ہیں کہ جیسے جیسے سارا ٹرینڈ چینج ہوا ہے، اس میں جس کو تھوڑا سا لکھنا آ گیا، اس کا سٹائل بہتر ہے، وہ کالمسٹ بن گیا، بھلے اس نے صحافت کی وادی پرخار میں 2 دن بھی نہ گزارے ہوں، کبھی محنت بھی نہ کی ہو، اسے صحافت کی ABC کا بھی نہ پتہ ہو، اسے میڈیا کی تاریخ کا بھی نہ پتہ ہو، اسے یہ بھی نہ پتہ ہو کس مشکل سے، کس سٹرگل کے ساتھ، کس جد و جہد کے ساتھ میڈیا اس مقام تک پہنچا ہے، اسے اس علاقے کی جو اس کا کلچر ہے اس کی تاریخ بھی بھلے نہ پتہ ہو، لیکن بس وہ چل گیا تو وہ کالمسٹ بن گیا۔ اور یہ جو ٹرینڈ ہے، اس سے میں سمجھتا ہوں کہ جہاں بہت بڑے بڑے کالمسٹ ہمیں ملتے ہیں، وہاں بڑے لوئسٹ لیول پہ بھی یہ معیار گرا ہے، جس سے کیا ہوا ہے کہ معاشرے میں ایک جو کہہ لیں کہ جو اخبار کا کام ہوتا ہے ایجوکیٹ کرنا، اور ادارتی صفحہ تو بہت ہی اہم ہوتا ہے، وہ بہت متاثر ہوا ہے کہ جو یہ جو سفر ہے ادارتی صحافت سے کالم نویسی کی طرف، جو بڑھتے ہوئے ٹرینڈ ہیں، وہ ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ جو معیار ہے وہ گر گیا ہے۔